نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار العياذ بالله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما نافع سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم محترم و مکرم میرے ہم سفر مسلمان ساتھیوں، توحید پرست موحد بندوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، شان اور شوقت، تحمید و تمجید و تحلیل اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہیں۔ وہ اللہ تعالی، وہ ذات الہی جس نے مجھے اور آپ کو ایک انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ایک توحید والا بنا کر، توحید والوں میں سے بھی ایک نمازی بنا کر، اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بندہ بنا کر اس دنیا میں مجھے اور آپ کو بھیجا ہے۔ الحمدللہ، بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء و رسول پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخر نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد علی خاتم المرسلین، آمین۔ حمد و ثنا کے بعد محترم سامعین، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ سبحانہ و تعالی نے 12 رکھے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ 12 مہینے اس وقت طے کیے ہیں جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کائنات کو، یعنی اس دنیا کو، اس آسمان کو پیدا کیا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینوں کو پیدا کیا ہے، عظمت والے، فضیلت والے، اہمیت کے حامل، جس کے درجات بہت بلند ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے منتخب کر لیا ہے ان 4 مہینوں کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راوی حدیث ان 4 مہینوں کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ حرمت والے 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالی ان حرمت والے مہینوں کو ہی منتخب کرنا ان 12 مہینوں میں سے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی منشا پر ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بلندی پر فائز کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے درجات کو کم کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی عزت سے نوازتا ہے۔ مہینوں کو دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے رمضان کے مہینے کو اختیار کر لیا۔ دنوں کو دیکھ لیجئے، اللہ سبحانہ و تعالی نے جمعے کے دن کو اختیار کر لیا۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے تمام تر انسانوں میں سے جو مسلمان ہیں انہی کو جنتی بھی بنائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ سبحانہ و تعالی جسے چاہتا ہے فضیلت والا بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک حرمت والا مہینہ ہے۔
یہ مہینہ ختم ہونے کے بعد ہم اور آپ ذوالحجہ کے مہینے میں جاتے ہیں۔ یقیناً آج کے خطبہ جمعہ میرا اسی ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے متعلق ہوگا کہ ان کے کیا فضائل ہیں، ان 10 ایام کی کیا اہمیت ہے، اور ہم اور آپ مسلمان ہونے کے ناطے ان 10 دنوں میں کیا کرنی چاہیے۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 حرمت والے مہینے اختیار کر لیے ہیں، جن میں سے ایک ذوالحجہ کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں کو رکھنے کے بعد کہا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم ان حرمت والے مہینوں میں خاص طور پر اپنے جانوں پر ظلم مت کرو۔ یقیناً سال کے 12 مہینوں میں ظلم کرنا جائز نہیں ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں سے کسی 4 مہینوں میں یا کسی 4 میں سے اگر ہم نکال دیں تو 10 مہینوں میں کسی کو گالی گلوچ دینا یا کسی کو مارنا، کسی کے ساتھ زنا کرنا، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے خاص طور پر کہا کہ 4 مہینوں میں، حرمت والے مہینوں میں تم ظلم مت کرو، تم کسی پر ڈانٹا مت کرو، تم کسی کو گالی گلوچ مت دیو، تم اللہ سبحانہ وتعالی کی نافرمانی مت کرو۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان 4 حرمت والے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب کے مہینے میں جو بھی بندہ جو بھی نیک کام کرتا ہے اس کے نیک کام کو بڑھا دیا جاتا ہے، اس کے نیک کام کو دگنا کر دیا جاتا ہے، ڈبل کر دیا جاتا ہے، اور جو بندہ ان مہینوں میں گناہ کرتا ہے اس کے گناہ کو بھی ڈبل کر دیا جاتا ہے، اس کے گناہ کو بھی دگنا کر دیا جاتا ہے۔ لہذا اسی مناسبت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان مہینوں میں اپنے جانوں پر ظلم کرنے سے روکا ہے، اپنے جانوں پر گناہوں میں ڈبانے سے روکا ہے کہ اے لوگوں، ان حرمت والے مہینوں کو اپنے دامن سے پاک رکھیے تاکہ تم اللہ سبحانہ وتعالی کی اطاعت اور فرما بردار بندے بن جاؤ۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ ہم اور آپ جو مہینے میں داخل ہونے والے ہیں، ذوالحجہ کے مہینے میں، اس کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا اہمیت ہے۔ محترم سامعین، اللہ سبحانہ وتعالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوالحجہ جو ہم اور آپ جانے والے ہیں، اس ذوالحجہ کے ابتدائی سٹارٹنگ 10 ڈیز، شروع کے ابتدائی 10 دنوں کو دنیا کے سب سے بہترین دن کہا ہے۔ دنیا میں ایک سال میں 360 یا 362 ڈیز ہوتے ہیں، تو ان ڈیز میں سب سے بیسٹ اگر کوئی دن ہے ان 300 میں سے، 360 میں سے، تو یہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں جو ہم اور آپ جس میں جانے والے ہیں۔ آئیے اس حدیث کو سنیے۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی ذوالحجہ، کہ دنیا کے سب سے افضل دن، بیسٹ ایام اگر کوئی ہیں تو وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ قیل، کہا گیا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلہن فی سبیل اللہ، کہا گیا کہ اگر ایک بندہ 10 دن مکمل، 10 دن اللہ کے راستے میں چلے جائیں، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے چلے جائیں، مال و دولت خرچ کرے، اپنے جان کو لگا دے اللہ کے راستے میں، تو کیا وہ بندہ بھی جو 10 دن کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں گزارتا ہے، کیا اس کے بر مقابل سے بھی یہ 10 دن افضل ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا رجل عفر وجهه في التراب، لیکن وہ بندہ سب سے افضل ترین ہوتا ہے جو جنگ میں شہید ہو کر واپس آتا ہے۔ یعنی اس حدیث کے مطابق اگر ہم سوچیں تو یہ بات پتہ چلتا ہے کہ یہ 10 دن جو ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں جہاد کرنے سے بھی افضل ہیں، الا یہ ہے کہ کوئی شخص جہاد میں مر جائے، شہید ہو جائے، وہ شخص کے درجات بلند ہیں، لیکن جو بندہ مکمل 10 دن اللہ کی راہ میں لڑتا ہے لیکن شہید نہیں ہوتا ہے، واپس آ جاتا ہے، یہ شخص سے بھی افضل ترین اگر کوئی شخص ہے تو ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں عبادت گزار بندہ ہے، اللہ کی راہ میں جھکنے والا بندہ ہے۔ محترم سامعین، یقیناً یہ ایام سب سے بہترین ایام میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ، اللہ تعالیٰ جس کو لائک کرتے ہیں،
جن دنوں کو لائک کرتے ہیں، جس ایام کو، جس دن کو پسند کرتے ہیں، وہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالی پسند کرتے ہیں۔ کہا گیا لہذا ان میں سب سے زیادہ اللہ سبحانہ و تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں گزاریں۔ یہ پہلی فضیلت ہے۔ اب آئیے ہم دوسری فضیلت کی طرف چلتے ہیں۔ ماہ ذوالحجہ کے شروع کے 10 دنوں میں سے ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں اور جس 10 ایام کو فضیلت دی گئی ہے وہ اسی مناسبت سے دی گئی ہیں کہ اس میں ہم اور آپ یوم النحر کرتے ہیں، یعنی قربانی کا جانور ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ ذوالحجہ کے 10 تاریخ کو ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھو، وَانْحَرْ، اور تم قربانی کرو۔ اسی اعتبار سے ان ایام کو سب سے افضلین ایام کہا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظم الایام عند اللہ یوم النحر ویوم القر، اللہ کے نزدیک سب سے بڑے ایام فضیلت کے حامل اگر کوئی ہیں تو وہ یوم النحر ہیں اور یوم القر ہیں۔ قر کا مطلب ہوتا ہے منا میں ٹھہر کر شیاطین کو پتھر مارنے کے ایام، 11، 12، 13 جسے ہم ایام تشریق کہتے ہیں۔ یہ 4 دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سب سے افضلین ایام ہیں۔ محترم سامعین، اس کے علاوہ یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے اس کو ہم فضیلت اس لیے اس اعتبار سے بھی ہم اہمیت کے حامل سمجھتے ہیں کہ واحد یہ ایک 10 دن ہیں جو یہ 10 دن تمام عبادات کو ایک جگہ پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے، چاہے نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے صدقہ ہو، چاہے اچھے کام ہو، چاہے حج ہو یا چاہے کوئی اور دیگر عمل ہو، وہ تمام اعمال کو اکٹھا کرنے والا ایام، اکٹھے کرنے والے ایام یہ شروع کے 10 دن ہیں۔ کوئی حاجی حج کرتا ہو، عرفہ میں وقوف کرتا ہو، یوم النحر یا کسی اور دن کے لیے وہ کوئی جانور قربانی دیتا ہو، اسی جگہ پر، اسی مینا پر جا کر، تو وہ اس جانور کو قربان دینے پر وہ ثواب نہیں دیا جاتا جو ایک حاجی قربانی پر جتنا ثواب اس کو ملتا ہے۔ ایک وقوف عرفہ اسی پہاڑ پر اگر ہم اور آپ کسی اور مہینے میں جا کر ٹھہرے، اللہ کے پاس وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکاریں تو وہ دعا نہیں کہلاتا، اور وہ تمام حج کے کام نہیں کہلواتے جو ہم حج کے مہینے کو چھوڑ کر کسی اور مہینے میں ہم اس کاموں کو انجام دیں۔ لہذا اس ایام کو شروع کے ذی الحجہ کے افضلین اور فضیلت والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک بندہ مومن اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک کے نعرے لگاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کو مالک و رازق مدبر کا نعرہ لگاتے ہوئے، وہ سمجھتے ہوئے اللہ کے توحید کے جھنڈے کو بلند کرتے ہوئے اللہ کے سامنے جاتا ہے۔ اسی لیے اس ایام کو سب سے افضلین ایام کہا گیا ہے۔ امام ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والذی یظہر ان السبب فی امتیاز 10 ذی الحجہ لمکان اجتماع امہات العبادہ، کہ ان 10 ایام کو سب سے افضلین اس لیے کہا گیا کہ یہ ایام تمام عبادات کو ایک جگہ لا کر کھڑا کر دیتی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، صدقہ ہے۔ ہم اور آپ روزہ رکھتے ہیں، ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں، ہم اور آپ حج کے ایام میں حج کے کام بھی کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح اس مہینے کو افضل اس لیے کہا گیا کہ اس میں ایک دن آتا ہے 9 ذی الحجہ، جسے ہم اور آپ عرفات کے نام سے بھی جانتے ہیں، عرفات کے میدان سے بھی ہم اور آپ جانتے ہیں، یوم عرفہ کے نام سے بھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کے روزے کے متعلق ایک حدیث فرمائی ہے۔ آئیے حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، کہ 9 ذی الحجہ کو، 9 ذی الحجہ کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ جو بندہ رکھتا ہے اس دن، تو میں اللہ سے امید لگاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے 1 سال پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، 1 سال بعد آنے والے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی پاسٹ میں جو ہم 1 سال گزار لیے وہ تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور فیوچر میں، مستقبل میں ہم اور آپ اگر زندہ ہیں تو جو گناہ کر سکتے ہیں
جو ہم سے ہوتے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ سبحانہ و تعالی معاف کر دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ ہے کہ اب جب ہم نو عرفہ، جب حاجی حجاج کرام نو عرفہ عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش میں 8 عرفہ ہوتا ہے، 8 تاریخ ہوتی ہیں، اور اگر ہم یو ایس یا اسی طرح کینیڈا اگر دیکھ لیں تو وہاں پر 10 عرفہ ہوتا ہے۔ سعودی سے ایک دن آگے یو ایس والے اور کینیڈا والے چلتے ہیں، سعودی سے ایک دن پیچھے انڈیا پاکستان والے چلتے ہیں۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، کیا عرفہ کا روزہ اسی وقت رکھیں جب سعودی میں حجاج کرام رکھتے ہیں، یا ہم اپنی تاریخ کے اعتبار سے روزہ رکھیں؟ یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے۔ بعض علماء نے اپنے قول بتلائے ہیں، لیکن راجح قول جس میں کثیر علماء نے ایک رائے اختیار کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم اور آپ جو لیلۃ القدر جاگتے ہیں وہ ہم اور آپ چاند دیکھ کر ہی جاگتے ہیں، ہم اور آپ چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھتے ہیں، ہم اور آپ چاند دیکھ کر ہی روزہ کھولتے ہیں۔ لہذا چاند کے اعتبار سے جس دن ہمارے پاس 9 عرفہ ہوگا اسی دن ہم اور آپ روزوں کا اہتمام کریں گے، یہ علماء کا اجماع ہے۔ محترم سامعین، لیکن اور ایک حدیث مجھے اور آپ کو یہ سننا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم 9 من ذی الحجہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے مکمل 9 دن روزہ رکھتے تھے، مکمل 9 دن روزہ رکھتے تھے۔ اشکال ہی ختم ہو جاتا ہے، اختلاف ہی ختم ہو جاتا ہے یہاں پر۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان ایام میں بکثرت روزہ رکھیں۔ روزہ رکھنے پر گناہ نہیں ہے، روزہ رکھنے پر اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جہنم میں نہیں ڈالتا، روزہ رکھنے پر مجھے اور آپ کو پکڑے نہیں ہوتی ہیں۔ یہ نوافل روزے ہیں، یہ مستحب روزے ہیں، لہذا ہم جتنا ہو سکیں اختلاف کو دور رکھیں، لگاتار روزے رکھنے کی کوشش کریں۔ محترم سامعین، یہ چند فضائل تھے جو میں نے آپ کے روبرو رکھے ہیں۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں ان فضائل کو ایک جگہ رکھ کر آج ہم مسلمان کیا کام کرنا چاہیے۔ ان فضائل کو ہم نے سوچ لیا کہ فضائل بہت سارے فضائل ہیں کہ ذی الحجہ میں اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آنے والے سال کی بھی ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو اب ہم وہ کیا کام ہے جسے انجام دے کر ہم اور آپ اس کے مستحق بن سکتے ہیں، اس کے لیول تک جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو اگر استطاعت ہے تو حج اور عمرہ کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں جائیں۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو یقیناً ہم اور آپ حج اور عمرہ کا بھی ثواب کما سکتے ہیں۔ اسی انڈیا میں رہ کر، اسی آپ کے مسجد میں رہ کر، اسی آپ کے اپنے گلی کے اپنے محلے کے مسجد میں رہ کر آپ مکمل حج کا اور عمرہ کا ثواب کما سکتے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو بندہ فجر کی 2 رکعتیں پڑھتا ہے جماعت کے ساتھ اور جگہ پر بیٹھ جاتا ہے حتی الامکان کہ سورج طلوع ہو جاتا ہے، اور بندہ اٹھ کر صرف 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے لیے 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، تو گویا کہ اس کو مکمل حج کا، مکمل عمرے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ کوئی کام نہیں کرنا ہے، کوئی بڑا کام نہیں کرنا ہے، فجر کی نماز میں اٹھ کر اپنے بستر کو قربان دے کر آنا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، اسی جگہ پر بیٹھنا ہے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھنا ہے، اور جب سورج نکل جاتا ہے 2 رکعت، صرف 2 رکعت 5 منٹ نکال کر 2 رکعت پڑھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی مکمل آپ کو حج کا ثواب دے دیتا ہے۔ محترم سامعین، ان ایام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کہتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ تعالیٰ کے دوست کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اللہ کا دوست کون ہے؟ آئیے سنتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، اللہ کے دوست وہ ہیں جو لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، نماز کی طرف، صدقات کی طرف، اچھی چیز کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف، ہر چیز اچھائی کی طرف بلاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ کوئی بندہ گالی دے رہا ہے اسے گالی دینے سے روکتے ہیں، کوئی بندہ ظلم کر رہا ہے اسے ظلم کرنے سے روکتے ہیں، کوئی بندہ کسی مسئلے پر اتر آتا ہے، لڑنے پر اتر آتا ہے، اس بندے کو سمجھاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، اسے برے کام کرنے سے روکتے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو اللہ کے دوستوں کے ساتھ
دشمنی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہے. وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ. اور بندہ اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا جو کام ہے، جو راستہ ہے، وہ یہی راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بندے پر فرض کر دیے ہیں ان فرائض کو عمل کرے، ان فرائض پر عمل کرے اور اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو جائیں. آئیے آگے حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته وما یزال عبدی یتقرب الیہ بالنوافل. اور بندہ لگاتار اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہو سکتا ہے، اللہ سے قریب ہو سکتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے؟ بالنوافل، نوافل کو پڑھ کر، نوافل کو فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کو، سنتوں کو پڑھ کر. حتی احبہ، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ. اور جب میں کسی بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں وہ بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کان کے ذریعے سے بندہ سنتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ساتھیوں، ذرا غور کریں، اللہ تعالیٰ اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے کان بن جاتے ہیں جس کان کے ذریعے بندہ سنتا ہے. وَيَبْصَرُهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ. اور اللہ تعالیٰ بندے کے آنکھ بن جاتے ہیں جس آنکھ کے ذریعے بندہ دیکھتا ہے. وَيَدَهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهِ. اور وہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ بن جاتے ہیں جس ہاتھ کے ذریعے بندہ کام کرتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّذِي يَمْشِي بِهِ. اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے پیر بن جاتے ہیں جس پیر سے وہ چلتا ہے. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کان بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ آنکھ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پیر بن جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے گناہوں پر نہیں لے جاتا، اس کے کانوں کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کی آنکھوں کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے ہاتھوں کو اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، اس کے پیروں سے صرف اچھے کام ہی کرواتا ہے، برے کام نہیں کرواتا اللہ سبحانہ و تعالی. اگر آپ نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں، اگر آپ نوافل کا اہتمام کرنے والے ہیں تب اللہ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کا ہاتھ بن جاتا، آپ کے پیر بن جاتا، آپ کے آنکھ بن جاتا اللہ سبحانہ و تعالی. کسی کہنے والے نے کہا، ایک کلپ میں دیکھا اور کئی سارے سوشل میڈیا میں یہ ویڈیو وائرل ہوا کہ اگر دیکھنا ہے، جمعے کا مجموعہ دیکھنا ہے تو جا کر اہل حدیث کے مساجد میں دیکھو. نماز ختم، انہوں نے سلام پھیرا، ایسی بھیڑ مسجد کے باہر جاتی ہیں گویا کہ کوئی تلوار لے کے مسجد میں ٹھہرا ہو، نماز پڑھتے ہی بالفور مسجد کے باہر چلے جائیں. یہ ہمارا آپ کا تصور ہے، یہ ہمارا آپ کے خیالات ہیں. ہمارا آپ سوچتے ہیں کہ ہم توحید والے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آج نہیں تو کل جنت میں ڈال دیتا ہے. یہ ہمارا غلط تصور ہے، یہ ہمارا غلط سوچنا ہے. ہم غلط ہیں، یقیناً غلط ہیں. ہمارا آپ اگر نوافل سے کوسوں دور ہیں، سنتوں سے دو چار بیٹھے ہیں، یقیناً ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. میرے محترم ساتھیوں، ہمیں ہونا چاہیے کہ ہم ان ایام میں، خاص طور پر ذوالحجہ کے ایام میں، ابتدائی 10 دنوں میں بکثرت اللہ تعالیٰ کے یہاں نوافل کا اہتمام کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نزدیک ہونے کی کوشش کریں. اور ایک کام جو مجھے اور آپ کو ان 10 ایام میں کرنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا. یقیناً اللہ تعالیٰ سے نزدیک ہونے کا ذریعہ نوافل کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھی ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے. ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے، ہماری زبانوں پر اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیحات، تحلیلات اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تمحیحات ہمارے اندر، ہماری زبانوں پر ہونی چاہیے. آئیے اس حدیث کو سنیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بندہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، جو سب سے زیادہ الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر والا کہہ لینے، اللہ اکبر کہنے والا بندہ ہو جائے. صحابہ کے دور کا اگر ہم واقعہ لے لیں، ہمارے اسلاف کا اگر واقعہ لے لیں، اسی ذی الحجہ کے ایام میں ایک صحابی جاتے، مارکیٹ جاتے، بازار جاتے، وہاں پر تجارت کرنے والے، اسی طرح مصر سے، شام سے لوگ آئے ہوتے ہیں.
وہ وہاں پر جا کر اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتلائی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ نعرے بلند کرتے صحابہ ایک دوسرے سے بلند کرتے. کیوں؟ وہ صحابہ جو تجارت میں، جو مارکیٹ میں، جو بزنس میں بزی ہیں، مشغول ہیں، بھول چکے ہیں کہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اللہ کو یاد کرنے کے ایام ہیں، اللہ کے تسبیحات تحلیلات اپنی زبان پر لانے کے ایام ہیں. کوئی صحابے بھول چکے ہوتے ان کے ذریعے جو بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں تاکہ تمام کا تمام مجموعہ پڑھے اور تمام کے تمام بازار اکٹھا ایک ساتھ اللہ اکبر کے نعرے لگائیں. یہ ہمارا آپ کہنا چاہیے، چاہے گاڑی پہ جا رہے ہوں یا چاہے گھر میں بیٹھے ہوں یا چاہے آفس میں بیٹھے ہوں یا چاہے فون چلا رہے ہوں یا چاہے کسی چیز میں مشغول ہوں، دنیا کی امور کو چھوڑیں، دنیاوی باتوں کو چھوڑیں، زیادہ بک بک کرنا چھوڑیں. یقیناً ہم اور آپ اللہ اکبر، تسبیحات، تحلیلات، سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ تمام اذکار کو اپنی زبانوں پر لائیں. حضرات ابراہیم علیہ السلام جس کے کئی سارے مثال باپ بیٹے ہونے کے اعتبار سے مثالیں دی جاتی ہیں، انہوں نے مجھے اور آپ کو سلام کہا معراج کے واقعے پر. آئیے اس حدیث کو سنتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لقیت ابراہیم لیلۃ اسرا، ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ملاقات کیے ہیں شب معراج کے موقع پر. فقال یا محمد، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اے محمد میری طرف سے امت محمدیہ کو، یعنی ہم تمام لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا ہے، سلام بھیجا ہے. اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہیے. وَأَخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ الطَّيِّبَةَ الرُّطْبَةَ، کہ انہوں نے اس کے بعد کہا کہ جنت مکمل پاک مٹی سے بھری پڑی ہے، مکمل پاک ہیں، اور عذبۃ الماء، اور جنت کا پانی مکمل اچھا ہے. وَأَنَّهَا قَيْعَانٌ، لیکن مکمل جنت کا جو مٹی ہے، جو میدان ہے، وہ مکمل خالی پڑا ہے. ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے کہ جنت کا میدان کیسا ہے. جنت کا جو میدان اللہ اس حدیث میں بتایا جا رہا ہے وہ کس طرح خالی ہے، ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. لیکن اتنا بڑا ہے کہ ہم اور آپ اس کے ابتدائی سے لے کر اس کے اینڈنگ تک ہم چل نہیں سکتے. اگر چلنے لگے تو کئیوں سال بیت جاتے ہیں. اتنا بڑا میدان خالی پڑا ہے، اور اس میں ہم اور آپ پانی ڈالنا، اور ہمارا آپ اس میں درخت لگانا، ہمارا آپ اس میں پودے اگانا، یہ میرا اور آپ کا کام ہے. یہ کام وہاں پر جا کر نہیں، وہ کام اسی دنیا میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں. اسی دنیا میں بیٹھ کر آم کے، موز کے، انناس کے درخت لگا سکتے ہیں. کس اعتبار سے؟ آئیے اس حدیث کو سنیے کہ کہا کہ غرسھا، اس میں درخت لگانے کا کام سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. آپ سبحان اللہ پڑھیے، آپ کی جنت میں ایک درخت لگتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھیے، آپ کی جنت میں اور ایک درخت لگتا ہے. اور اسے اللہ اکبر کہیے، آپ کی جنت میں اور ایک درخت لگتا ہے. لہذا میرے محترم ساتھیوں، آپ ان 10 ایام میں ذی الحجہ کے جو آنے والے ہیں، اللہ کے لیے اس 10 دنوں کو غنیمت جانے. بزنس اپنے جگہ پر، پیسہ آتا چلا جاتا، لیکن ایک مرتبہ جو موقع اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ دے گا یا نہیں دے گا ہم اور آپ اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے. آئیے اللہ کی طرف رجوع ہوئیے، اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل طور پر جو چاہے وہ دے دیتا ہے. انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ ہم تمام کو اس آنے والے 10 دنوں میں بکثرت تیری عبادت کرنے والا بنا، بکثرت تیرا نام لینے والا بنا، بکثرت تیرے سامنے جھکنے والا بنا. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وآخر دعوانا